أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اور لوگوں میں سے وہ شخص کہ جس کی بات آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے اور وہ سخت جھگڑا بھی ہے، اور جب وہ پھرتا ہے تو زمین کے اندر کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرے، اور اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن مجید کو ایک دوسرے سے مرتبط فرمایا. یہ ساری آیات ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. اس سے پہلے ہماری آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور تین قسم کے لوگ ہمارے نبی کے زمانے کے اندر موجود تھے. ایک کافر، دوسرے منافق اور مسلمان. کافر وہ تھے جو بالکلیہ ہی اللہ کو مانتے، نہ اللہ کے پیغمبر کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے. اور مسلمان مومن ایمان والے وہ اللہ کو بھی مانتے، قرآن کو بھی مانتے، اللہ کے پیغمبر کو بھی مانتے. اور تیسری قسم کے لوگ منافق تھے جو نہ اللہ کو مانتے، نہ اللہ کے رسول کو مانتے، لیکن ظاہراً فائدے وہ مسلمانوں والے اٹھاتے اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دلوں کے اندر منافقت اور کفر چھپا ہوا تھا. تو اس سے پہلے والی آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان والوں اور کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور ان آیات سے اللہ رب العزت کی ذات منافقوں کا تذکرہ فرمائے کہ منافقوں میں سے ایک منافق تھا اخنس بن شریک. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا لشکر ایک مہم کے لیے روانہ فرمایا اور اس میں ان کو شکست ہوئی، جس میں حضرت عاصم اور حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو دو منافقوں نے اعتراض کیا کہ نہ تو یہ اپنے اہل و عیال کو پا سکے، نہ یہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو عالم کے صاحب کہ اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مقبول بندہ وہ عالم کے صاحب جو سب خط جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. تو یہی جو اخنس تھا اس نے ایک آدمی سے قرض لینا تھا. تو جب آدمی سے قرض لینا تھا وہ بیچارہ ادائیگی کے اندر تھوڑی سی مشکلات میں تھا، واپس نہیں کر رہا تھا. تو اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں علماء مفسرین کہ اس فساتے نے، اس اخنس بن شریک منافق نے جا کر اس کی کھیتی کو جلا دیا اور اس کے ایک گدھا تھا اس کے پاؤں کاٹ دیے. تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ کہ جب یہ زمین کے اندر پھرتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس آدمی کا نزاع تھا بنو ثقیف والوں کے ساتھ اور رات کو ان کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کی کھیتی اور نسلوں کو تباہ کر دیا، ان کے جانوروں کو ہلاک کر دیا. جبکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آتا تو بڑے مٹھاس سے باتیں کرتا اور کہتا یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آیا، میں نے اللہ اس کے رسول کو اپنا سب کچھ مان لیا، اللہ کو اپنا رب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا. اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں اٹھا کر کہتا یا اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے رسول میں ایمان اور اسلام قبول کر چکا ہوں. فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے واللہ لا یحب الفساد. اللہ تعالیٰ کی ذات فسادی لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان آیات کے اوپر مکمل طور پر کامل ایمان
نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا